اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ ماہ محرم کا ہے۔ لہٰذا اس حدیث پاک کی روشنی میں محرم کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب ہے، فضیلت کی چیز ہے، مستحب ہے۔ لیکن احادیث میں بطور خاص اس پورے مہینے میں محرم کی 10 تاریخ کو، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، 10واں دن، اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل حدیث ہے روزے کے بارے میں۔ یعنی اگر کوئی پورے مہینے کے روزے رکھے تو باعث اجر و ثواب ہے، فضیلت کی چیز ہے، مستحب ہے۔ لیکن 10 تاریخ کو روزہ رکھنا اس کے اندر زیادہ فضیلت ہے۔ چنانچہ جب تک مسلمانوں کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو محرم کی 10ویں تاریخ کا، جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو یہ 10 تاریخ کا روزہ رہا تو، لیکن اس کی فرضیت ختم ہو کر کے اب مستحب رہ گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ اب فرضیت نہیں ہے لیکن بہرحال استحباب باقی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے 10 تاریخ کے ساتھ میں 9ویں یا 11ویں تاریخ کے روزے کو ملا لینا یہ مستحب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ محرم الحرام کے مہینے میں 9ویں تاریخ یا 10ویں تاریخ یا 10ویں اور 11ویں تاریخ کا ملا کر کے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور اس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو شخص 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ یعنی صغیرہ، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں یا 11ویں تاریخ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ 10 محرم الحرام اور اس کے ساتھ آگے یا پیچھے 1 دن اور ملا لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص 10 ہی تاریخ کا روزہ رکھ سکا ہے، اس نے 9ویں تاریخ کا نہیں ملایا، 11ویں تاریخ کا نہیں رکھا، تو یہ بھی جائز ہے، ناجائز یہ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ فضیلت اس کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ نہیں 2 ہی رکھنے ضروری ہیں۔ پہلے بات تو روزہ ہی رکھنا ضروری نہیں ہے، مستحب کے درجے کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکا ہے 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا اور وہ 10ویں تاریخ ہی کا رکھ سکا ہے تو یہ خلاف اولا ضرور ہے، لیکن بہرحال فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں بس صرف یہی کام ہے، روزہ رکھنا۔ ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ محرم الحرام میں 10ویں تاریخ کو جو شخص اپنی ذات کے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ میں ذرا وسعت سے کام لے، دسترخوان وسیع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے اوپر اور اس کے اہل و عیال پر وسعت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں جس طریقے سے ہم گھر میں خرچ کرتے ہیں، ذرا 10ویں تاریخ میں تھوڑے سے اہتمام کے ساتھ اپنی ذات کے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر خاص طور پر اس میں ذرا اور زیادہ خرچ کریں، اور مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کی احادیث پر عمل کرنا ہو، تو یہ بھی باعث فضیلت چیز ہے۔ اور اس طریقے سے خرچ کرنے سے، 10ویں تاریخ کو اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے، وسعت کرنے سے، کپڑے پہننے میں وسعت، دیگر جو خرچے ہیں اس میں وسعت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پورے سال آپ کے اوپر وسعت و فراخی رہے گی، تنگی پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ بعض بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ 10ویں تاریخ کو اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کی اور اس کا تجربہ کیا، تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث پاک ہے اس میں جو بشارت دی گئی ہے کہ پورے سال اس کو فراخی رہے گی، وسعت رہے گی، تو ہم نے اس کو بالکل حق اور سچ پایا۔ ہاں البتہ جو دیگر چیزیں ہیں، مثلا 10ویں تاریخ کو یا محرم کے مہینے میں بعض لوگ حلیم بناتے ہیں یا دیگر خرافات، بدعت، تعزیہ اور یہ وہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ از قبیل بدعت ہے، اور بدعت کے کرنے سے انسان کو کوئی اجر و ثواب بلکہ سخت گنہگار ہے۔ بدعتی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدعتی شخص کی نہ نفل نماز قبول نہ فرض نماز قبول۔ بس محرم الحرام کے مہینے میں یہی 3 چیزیں ہیں۔ پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھیں، باعث فضیلت ہے۔
بطور خاص 10ویں تاریخ کا، اور 10ویں تاریخ کے آگے پیچھے 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ مزید باعث فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ 10ویں تاریخ کو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر ذرا خرچ میں، کھانے پینے میں، کپڑے میں، دیگر جو خرچے ہوتے ہیں گھر کے، اس میں ذرا وسعت سے کام لینا، بس یہی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی محرم الحرام کے مہینوں میں ہوتا ہے وہ سب غلط ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت جو ہے اس لیے ہے کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یقیناً اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی شہادت کا المناک واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، 10 محرم کو پیش آیا، لیکن اس کی وجہ سے محرم کی فضیلت نہیں بڑھی ہے، جو کہ میں نے عرض کیا کہ محرم کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ ہاں البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فضیلت والے دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا عظیم مرتبہ مل گیا، اس لیے ان کی شہادت کے اندر مزید فضیلت پیدا ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی شہادت کی وجہ سے فضیلت پیدا ہو رہی ہے، شہادت خود عظیم فضیلت کی چیز ہے۔ اگر وہ فضیلت والے دن میں حاصل ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے، کسی کو موت ہی آنی ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں موت آ جائے تو کیا ٹھکانے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے جمعے کے دن میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو فضیلت حاصل ہے دوسرے دنوں میں مرنے کے بنسبت، کیونکہ جمعے کا دن فضیلت کا دن ہے۔ اس کے علاوہ جو بعض لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم مناتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں یا کالے کپڑے پہنتے ہیں غم میں، گویا ان کا غم منا رہے ہیں، ان کا سوگ منا رہے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اسلامی تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے، اور شہداء بھی بڑے عظیم، حضرت حسین بھی بہت عظیم ہیں، لیکن ان کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا ہیں، ان کی عظیم شہادت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صہیب اور حضرت